وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جر القلم. میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے، جنہوں نے ابو بکر نے امت کو سنبھالا، عمر نے امت کو چلایا. ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا. اس 1400 سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا، لولا ہوا، یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. ایک لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا. اور ایک لولا احمد لما عبد اللہ، احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا. یہ اس نے اشعار پڑھے اور روتا روتا آنسو پوچھتا ہوا اٹھ کے چلا. علامہ عتبی کو نیند آ گئی، قبر پر نیند آ گئی. ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا عتبی اٹھو اور اس بدو کو جا کے پیغام دو، تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا. میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو. وہی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے. وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن نرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مضر ہے، بن نزار ہے، بن وعد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوس، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر. میں تمہیں پیڑھی سنا رہا ہوں اپنے نبی کی. بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحسن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقنار، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحر، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروش، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ایو یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ. ارے غلام مصطفیٰ بن. یہ پولیس اتنے تو نظر آؤ، جیسے پولیس نظر آ رہی کہ ہم پولیس والے ہیں. اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اتنا تو نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو، ایسے تو نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو، اس طرح تو نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو. الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم. موت تمہیں پکڑے گی، بھاگو گے پکڑے گی، لڑو گے پچھاڑے گی، گرائے گی. ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا یہی ٹائم تھا. یہ تو زور کا وقت داخل ہو گیا. زور کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور 10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے. آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو، تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات فرمائی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا دیے گئے، ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا. وہ ذبح کیے گئے، وہ آروں سے چڑھ کر وہ نیزوں پر چڑھے، پر انہوں نے اللہ کے سوا کسی طاغوت کے آگے سر نہ جھکایا. اور تمہیں ان پولیس والوں کو، طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے، سودا سستا ہے. اگر آل رسول جیسا خون، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا. اور یہ خون منو من بہا ہے. السلام علیکم. پارٹ 2 مدنی آپ کے لیے لا رہا ہے مولانا طارق جمیل کے لیٹسٹ اور اولڈ بیان. مولانا طارق جمیل کے لیٹسٹ اور اولڈ بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. نیکی کی بات سنتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، صدقہ جاریہ جو نسلوں کو سوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا، اولاد ذبح ہونے کرنی پڑے تو کرا دینا. ہاں، یہ آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگر رسول ہے. جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ارشاد فرمایا، کم بخت، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا،
میں نے ان ہونٹوں پہ آئے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے بوسے دیے ہوئے۔ یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط ایف آئی آر کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کسی مجرم کے پشت پا منا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا۔ تمہاری مرضی ہے یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ حسین کا۔ حسین مظلوموں کا سردار ہے، مظلوموں کا سردار ہے، مظلوم بن جاؤ، تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے، مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ اے اے اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا ہے تمہارا اونٹ؟ ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا، لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے۔ اگر یہ سرنیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو، یہ راہیں مسدود ہو جاتی، یہ بند ہو جاتی، یہ نظر نہ آتی، ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو۔ سارے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ او میرے بھائیو، 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، کافر کا بچہ 2 سال کا۔ علی شہید ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، عمر شہید ہو گیا، عثمان، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں۔ چوتھا عبداللہ ہے، وہ 2 سال کا ہے، اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا، باپ بھی تو ہے نا، باپ بھی تو ہے نا۔ باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں، جانے سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے تھے، عبداللہ کو بلوایا۔ 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے، نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا، ہائے تقدیر، یہاں بٹھا لیا۔ ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی، اس کا نام ہے ابن الموقد، اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا۔ اس وقت دونوں میں کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا، جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، اگر تو راضی ہے تو مجھے۔ یہ کرور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں، یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں، یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں۔ تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی، جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے، نہیں 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 نہیں، جانے دو، دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے۔ دونوں بچوں کو ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہا، رو رہے، آنسوں سے رو رہے۔ ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے۔ پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی، ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں، چتکبرا شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی، ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو، دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی۔ امت بن کے زندہ رہو، امت بن کے زندہ رہو، فرقوں میں نہ بٹو، اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری رات کی دعائیں ہیں، تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے،
ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو، ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے۔ میں تمہیں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو، امت کو نہ توڑو، امت کو نہ توڑو۔ پتہ نہیں اللہ تو کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا؟ یہ باقی سارے مشرک ہیں، ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ سارے مشرک ہیں۔ اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکاتے؟ میں درد سے، میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں، میں نے کون سا عبد الجبار خان سے پیسے لینے؟ امت بنو امت۔ حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے۔ الموت لیس منہ الفوت، حضرت علی، الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ۔ آ گئے۔ آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گئے؟ اندر آ جائے۔ ملک موت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے، نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا۔ یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی ٹھٹک گئی، جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے، تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں، جہاں موت تم دبا کے کھڑی ہو، جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو، اس سے۔ تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں، قرآن کی نہیں چلتی ہیں۔ تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو، غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا، جبریل کی صلاح ہے؟ جوان کے رواں، جوان کے رواں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، جھنڈیاں لگ گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، آگے تیاری پوری ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں گے، رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ دعا دو کملی والے کو، ایک بات کر گئے، نہ کرتے تو آج طارق جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے۔ آپ نے فرمایا جبریل، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ چھوڑ دو تقدیر پر۔ حسن کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتا ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا یا رہنا ہے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ رکھوں گا۔ ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی، یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے، جو کفر اور نافرمانی ہے، جو زنا شراب کے اڈے ہیں، جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے،
یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا۔ اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا، تمہارے اوپر صبر نہیں کیا، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا کہ الان قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے پاس بلا لے ملک الموت، اللہ کی تقدیر کو پورا کر۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا۔ جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا دو جملوں میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت، اے عباسیوں والے، اے کلور والے، اے چاندنی چوک والے، اے میاں والی والے، پپلا والے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا۔ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا، ماتحتوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا۔ جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے۔ سریوں دا تیل کوئی نہیں، سریوں دا تیل، سریوں دا تیل کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بھی ہوا، سارے عالم کو روشن کرنے والا۔ اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے، آخرت میں بھی دیکھنا، آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی، غوث، ابدال، قطب، شہید، پیر، فقیر، سارے سجادہ نشین، نمازی بے نمازی، حاجی بے حاجی، گناہگار نیکوکار، سارے سارے عادل ظالم، یہ تو چھوٹا نبی نبی نبی، رسول رسول رسول، سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، ہود ابراہیم نفسی نفسی، ہود نفسی نفسی، صالح نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب یا اللہ نفسی نفسی، یوسف یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون یا اللہ نفسی نفسی، داؤد و سلیمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، ایوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، لوط کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، شعیب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ذوالکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، یسع کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یحییٰ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، زکریا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ طارق جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی؟ طارق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا؟ بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے؟ بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے؟ نبی رسول کہیں گے نفسی نفسی۔ میری بات سن رہا ہے بہت 40-50 ہزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے، سنو سنو، اس وقت دیکھ لینا، دیکھ لینا، دیکھ لینا، ایک ہستی ہوگی، ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی، جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اس کا نوحہ اور ہوگا، وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا، ان امتی امتی کہہ رہا ہوگا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ حالانکہ وہ کہتا دفع ہو جاؤ زانیوں، شرابیوں، ڈاکوؤں، چوروں، بے نمازیوں، میری امت کو توڑنے والوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، پر وہ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، نہیں، وہ کہہ رہا ہے امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے محبوب سے تو اجازت لی گئی، طارق جمیل سے کوئی نہیں پوچھے گا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ حضرت علی کا فرمان الموت لیس منہ الفوت، موت سے بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے، لہذا کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کیا جلدی کرو؟ النجات النجات، کہ نجات کی جلدی کرو، نجات کی جلدی کرو۔ کیسے نجات پاؤ؟ کہ احی قلبک بالموعظہ، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر۔ جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے،
یہ پولیس والے روز رجسٹر پڑھتے ہیں، سارا سال گزر جاتا ہے، قرآن کی شکل نہیں دیکھتے، وہ پولیس تو ویسے سامنے آ گئی۔ تم سب کا، ہم سب کا یہی حال ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کا ایک ورقہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو دل زندہ کیسے رہے گا؟ دل زندہ کیسے رہے گا؟ حضرت علی کا فرمان، احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ، ونورہ بالحکمہ، اسے نورانی بناؤ حدیث پاک کے ساتھ، وقوہ بالزہد، اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت کے ساتھ، وذللہ بالموت، اسے لگام چڑھا موت کی یاد کے ساتھ، وقررہ بالفنا، اور اس سے اقرار لو کہ طارق جمیل اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، وحذرہ وصولۃ الدہر، اور اسے زمانے کے انقلاب کی کہانیاں سناؤ، وتقلب اللیالی والایام، اور لوگ کیسے وفائیں پھیر لیتے ہیں، کیسے وفائیں بدل لیتے ہیں، کیسے طوطا چشم بن جاتے ہیں، انہیں ڈرا لوگوں کی بے وفائی سے اور جفا سے، وعارض علیہ اخبار الماضین، اجڑی قوموں کے قصے سنا، صرف ہی دیارہم، ان کی ٹوٹی حویلیاں، ویران شہر اور برباد کھنڈروں میں جا، موہنجو داڑو میں جا، ہڑپا میں جا، ٹیکسلا میں جا، اور لال قلعہ دلی میں جا، شاہی قلعہ لاہور میں جا، دیکھ یہاں کبھی جہانگیر کا جاہ جلال تھا، یہاں نور جہاں کا شیش محل تھا، شیش محل نہیں تھا، موتی محل تھا، شیشے تو انگریزوں نے لگائے، جہانگیر نے تو موتی ہیروں سے محل بنایا تھا نور جہاں کے لیے، جو نور جہاں موتیوں پہ چلتی تھی اور ہیروں کے تلے رہتی تھی، اس کی قبر کو دیکھ کر شاعر رو دیا، شاعر مشرق رو دیا اور کہنے لگا، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، دن میں بھی اندھیرا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو موتی محل میں رہتی تھی، جو جڑے ہیروں کا تاج پہنتی تھی، جس پر جہانگیر فدا ہوتا تھا۔ آج اس کی قبر پر صدیوں بعد ایک شاعر آنسو بہا رہا ہے کہ یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، بر مزار ماں غریباں نے چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ہاں یہی انجام ہے، یہی انجام ہے، یہی انجام ہے، صرف ہی دیار ہیں۔ جاؤ برباد شہروں میں جاؤ، پھرو گھومو، ان جھنڈے والی گاڑیوں سے دھوکہ نہ لو، ان سیاستوں سے دھوکہ نہ لو، ان حکومتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، جاؤ اجڑی قبریں دیکھو، ویران قبرستان دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو، شکستہ مزار دیکھو، اور جھکی ہوئی دیواریں دیکھو، جہاں کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، جہاں دست بستہ گردنے جھکائے غلام تھے، جہاں گھوڑوں کی قطاریں تھی، ہاتھیوں کی قطاریں تھیں، آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انک صرت کعہدہم، انک صرت کعہدہم، ایک دن تو بھی طارق جمیل مر جائے گا، تیری دنیا بھی تجھے دھوکہ دے جائے گی، کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کوئی خطیب تھا، کوئی ادیب تھا، کوئی مقرر تھا، تو بھلا دیا جائے گا، تیری اولاد تجھے بھلا دے گی، تیری قبر پہ جانا چھوڑ دے گی، 4 دن آنسو بہائے جاتے ہیں، پھر ضیاء اللہ کو بھی یاد نہیں ہوگا کوئی ماں تھی، کوئی باپ تھا۔ یہی دنیا کی ریت ہے، مر جانے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ لہذا وہی کامیاب ہے جو عمل کا توشہ ساتھ لے جائے، جو اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ساتھ لے جائے۔ آخر جملہ سن لو، فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بے دنیا کا بے آخرتک۔ لہذا اے کرور کوٹ والو، اے عباسی والو، اے فلاں والو، اے فلاں والو، ہند و سندھ والو، آخری جملہ قرآن کا نچوڑ، 10 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ کہ دیکھو دیکھو دیکھو، پولیس والو، تاجروں، زمینداروں، بادشاہوں، فقیروں، سنو 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 سنو، لا تبع آخرتک بدنیاک، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا۔ دنیا بیچنی پڑے تو بیچ دینا، چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا، مٹانی پڑے تو مٹا دینا، ہٹانی پڑے تو ہٹا دینا، ٹھکرانی پڑے تو ٹھکرا دینا، پر آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا۔ یہ موت کی تیاری ہے، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، موت سے عبرت لو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگانے کی نیت لے کر اٹھو۔ یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے۔ یہ ایمان کی محنت ہے، یہ عبادت کی محنت ہے، یہ علم اور اخلاق کی محنت ہے، یہ اللہ کا دین کو دنیا میں لے کر پھرنے کی محنت ہے۔ سب اس میں جاؤ، وقت لگاؤ گے، زندگیاں پلٹا کھائیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، وقت تو پتہ نہیں تم کب لگاؤ گے، ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ، ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ کہ آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ کرتے ہو توبہ؟ میرا مطالبہ ناجائز ہے، میں نے غلط کہا ہے، اللہ سے صلح ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اتنے مدت ہوئی اپنی مانتے ہوئے،
اب اللہ اس کے رسول کی ماننے کی نیت کر لو. اور میرا رب ایسا کریم ہے, ایسا مہربان ہے, وہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین اس دھرتی سے اٹھا اور یوں طے بتے رکھتا 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 آسمان کی چھت کو پہنچا دے. اتنے گناہ تو سارے انسان مل کر نہیں کر سکتے, پر میرا اللہ کہہ رہا تو اتنے کر کہ یہاں سے اٹھا اور وہ جا کے لگا دے آسمان کی چھت کو. اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو میں سارے معاف کروں. صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو میں سارے معاف کروں. ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میرے بھائیوں آج توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ, زور سے کہو یا اللہ. یہ پیچھے سے آواز نہیں آئی, پھر کہو اللہ تمہاری میری توبہ قبول فرمائے. میں توبہ اس لیے کہلواتا ہوں, 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہارا دل بولے یا اللہ میری توبہ. میرے بھائیوں میں 1 گھنٹے میں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو. اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو. اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا, اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا. ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے, ملے گا ان کی غلامی سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں وہ ملے گا, پر ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں سے. یہ طریقے تبلیغ میں سیکھے جا رہے ہیں. تم سارا مجمع جہاں جہاں سے آئے ہو تبلیغ میں وقت لگاؤ. میں ابھی سندھ میں 40 دن لگا کے آ رہا ہوں. 1 مہینے کا مسلسل سفر تھا. روزانہ اتنے بڑے بڑے مجمع جمع ہوتے تھے. 162 جماعتیں 1 مہینے میں 4 مہینے اور چلی کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں. 321 جماعتیں 3 دن کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں. 6 جماعتیں 1 سال کی نکلی. 7 جماعتیں 7 مہینے کی نکلی. 18 ہندو مسلمان ہوئے اور نے کلمہ پڑھا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک مسلمان کسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. کوئی انسان کی میری وجہ سے تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا, تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا. تو تم بھی اپنے اپنے علاقوں میں وقت لگانے کی نیت لے کر جاؤ. نیت کرتے ہو سارے؟ آخری گزارش کرتا ہوں, آپس میں مسلمان بن کے رہو, فرقے بن کے نہ رہو, فرقے بن کے نہ رہو, فرقے بن کے نہ رہو. مسلمان بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو. یہ میری آخری صدا ذہن میں گونجتی رہے. تو میرے بھائیو یہاں بقا اللہ کو ہے. الموت لیس منہ الفوت. ایک دن ضیاء اللہ کی والدہ مر گئی, ایک دن باپ مر گیا, عبد الجبار کا چاچا چاچی مر گئے, اس کا باپ مر گیا, میں تعزیت پہ آیا تھا. ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا, ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا. یہ تم سب مرو گے, اکیلی اکیلی موت مرو گے. ایک دن یہ کائنات مرے گی, یہ آسمان مرے گا, یہ زمین مرے گی, یہ ہوائیں مریں گی, یہ درخت مریں گے. اذا الشمس كورت, سورج مر گیا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے مر گئے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ مر گئے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, جانور مر گئے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جنگل کے درندے مر گئے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سمندر مر گئے. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, آسمان مر گیا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, ستارے ٹوٹ گئے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, قبریں اکھڑ گئیں, وہ گئی, مٹی میں مٹی ہو گیا. زیر و زبر کر دیا, اوپر کا نیچے کر دیا, نیچے کا اوپر کر دیا. آج موت ہے, آج موت ہے, آج قیامت آ گئی ہے, آج قیامت آ گئی ہے. آج کوئل کوک بھولی, آج بلبل نغمہ بھولی, آج شیر دھاڑ بھولا, ہاتھی چنگھاڑ بھولا, مور ناچ بھولا, سانپ پھنکار بھولا, چشمے ابلنا بھولے, دریا چلنا بھولے, سمندر موجیں بھول گیا, چاند ٹھنڈک بھول گیا, سورج آگ بھول گیا, تارے حسن بھول گئے, آسمان کی بلندیاں گم ہو گئی, زمین کے میدان پست سے اور پست ہو گئے, سمندروں میں آگ لگ گئی, انسان پتنگے پروانے بن کے فضاؤں میں اڑ گئے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, پہاڑ ریت بن گئے. وَيَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ, انسان پتنگوں پروانوں کی طرح ہوا میں بکھر گئے, اڑ گئے, اور موت نے پکڑا. آج صرف ایک نہیں مر رہا, آج سارے مرے. اور آج تک فرشتوں نے مرتے دیکھا. یہ پہلے آسمان والے مرے, یہ دوسرے آسمان والے مرے, یہ تیسرے آسمان والے مرے, یہ چوتھے آسمان والے مرے, یہ 5ویں آسمان پہ موت, 6 پہ موت, 7ویں پہ موت. پھر اللہ کہے گا عرش کے فرشتوں پہ موت ہو گئے. پھر اللہ کہے گا جبریل پہ موت, میکائیل پہ موت. تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا, یا اللہ جبریل و میکائیل کو بچا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسقط,
فقد كتبت الموت من كان تحت عرشی، چپ رہو، میرے تخت عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ میں نے کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، اسے بھی موت کا ذائقہ چکھا دیا۔ اسرافیل مر جائے، وہ سور پھونک رہا تھا، وہ گرے گا اور مرے گا اور سور اوپر جا کے لٹک جائے گا اللہ کے عرش کے ساتھ۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ہائے 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 ہائے، کیا آواز ہوگی، کون باقی ہے؟ تو ملک الموت اکیلا باقی ہوگا، اسے پتہ لگ جائے گا میری باری آ گئی، میرا نمبر لگ گیا، لگ گیا۔ وہ کہے گا یا اللہ اب تو بس تو ہی باقی ہے اور تیرا یہ غلام باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت انک میت، مر جا، تیرے لیے بھی موت ہے۔ بقا ایک اللہ کو ہے، یہ ملک الموت مر گیا اور کائنات مر گئی، آسمان مر گیا، چاند تارے مر گئے، جن انسان مر گئے، فرشتے مر گئے، کائنات مٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں قدوس سلام مومن۔ پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ جنہیں زمینوں پہ ناز، جنہیں وزارتوں پہ ناز، جنہیں حکومتوں پہ ناز، جنہیں فوجوں پہ ناز، جنہیں لاؤ لشکر پہ ناز، این المتکبرون کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ اور آج بھی اللہ اور بعد بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہر شے پہ قادر قدیر اللہ، موت سے پاک ہے۔ تیرے میرے لیے موت ہے، پوچھا نہیں جائے گا۔ بھائیو اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ، اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ، اس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں، اس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مصیبت میں پکارے جانے کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی دعا قبول کیے جا کر کرنے کے قابل نہیں۔ وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے۔ اس کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ تو اللہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ موت آ جائے گی، تم سے پوچھا گیا نہیں، مجھ سے پوچھا جائے گا نہیں، ضیاء اللہ کی اماں سے پوچھا گیا نہیں، ابا سے پوچھا گیا نہیں، عبد الجبار سے پوچھا جائے گا نہیں، ان پولیس والوں سے پوچھا جائے گا، اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں۔ صرف کائنات میں ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، صرف ایک، جیسے اللہ ایک ایسے ایک، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حبیب اللہ، وہ نبی اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ کلیم اللہ، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماحی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طہ، وہ یاسین، وہ تاسین، وہ مصطفیٰ، وہ مجتبیٰ، وہ مرتضیٰ، وہ حامد، وہ محمود، وہ رشید، وہ راشد، وہ عامر، وہ ناہی، وہ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ رحمت للعالمین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام اکٹھے رکھے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، میں خاتم ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں طہ ہوں، میں یاسین ہوں۔ آگے حدیثوں میں چلے جاؤ، رشید ہیں، راشد ہیں، امیر ہیں، حاکم ہیں، حکیم ہیں، ناہن ہیں، منجن ہیں، ناجن ہیں، ہادی ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، اور حامد ہیں، محمود ہیں، مدثر ہیں۔ قرآن میں آ جاؤ، شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم،
یہ عباسی والوں کو بتا دو، یہ کلور والوں کو بتا دو، یہ سارے میاں، مجھے تمہارے علاقوں کے پورے نام بھی نہیں آتے، یہ میاں والی والے یا چشمے والے، ان سب کو، یہ پپلا والے، یہ حافظ والے نے بتا دو، یہ زمینوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ کاروبار کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ تجارتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ حکومتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ جھنڈے والی گاڑیوں کے دھوکے سے نکل آئیں۔ جب تک در مصطفیٰ پہ جھکو گے نہیں، اللہ نہیں ملے گا۔ جب تک محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ نہیں جھکو گے، اللہ نہیں ملے گا۔ فلا وربک، فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، میرا اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، یہ عباسیوں والے کے لوگ دیوانے، جانتے نہیں تو کیا ہستی ہے، یہ جانتے ہوتے تو ان کی شکلیں ایسی نہ ہوتی، یہ جانتے ہوتے تو ان کے اخلاق ایسے نہ ہوتے۔ یہ پولیس والے، مجھے کیسے پتا چل رہا ہے کہ پولیس والے وہ ایلیٹ والے، مجھے کیسے پتا چلا ہے؟ کیوں بھائی؟ ان کی وردی سے پتا چلا ہے، وردی سے پتا چلا ہے۔ میرا نبی تمہیں وردی پہنا گیا ہے، مرنے سے پہلے وہ وردی پہن لو، ورنہ بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ وارثہ ناتا نہیں چلتا۔ ابو لہب چاچا ہے، سردار ہے، عرب ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، قریشی ہے۔ میرے رب کا قرآن بولا، تبت 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 یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہوا اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب بھی برباد، اس کی بیوی بھی برباد، اور بلال غلام ہے، غلام زادہ ہے، حبشی ہے، حبشی زادہ ہے۔ پر میرے نبی نے کہا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے ساتھ ساتھ داخل ہوگا۔ محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، محبت کی، قسم اٹھائی، فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ بھائیو، وہ حبیب اللہ نے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا۔ یہ وہ ہے جو تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے سسکا، تمہارے لیے ساری ساری رات کھلتا رہا اور رلتا رہا اور روتا رہا، اور اللہ سے ایک بات منواتا رہا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اسے نہ بھلاؤ، اسے نہ بھلاؤ، کہ اسے اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اللہ نے اس سے پیار کیا، محبت کی، اسے حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا، کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا، خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا، رحمت للعالمین کا خطاب دیا، مقام محمود اس کے لیے تیار کیا۔ اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، اس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب نہ شروع نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہو، پل صراط پار نہ ہو۔ ایک بدو آیا، آ کر یہ وہ زمانہ جب ابھی روضہ مبارک کھلا ہوا تھا، بند نہیں تھا، اونٹنی کو باہر باندھا اور قبر پر آیا اور کہنے لگا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علامات بھی وہاں موجود ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا، آپ کے رب نے کہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کے رب نے کہا ہے، اگر تیرے امتی گناہ کر کے، منہ کالے کر کے، ظلم کر کے تیرے پاس آئیں اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور تو بھی شفاعت کرے، واستغفر لهم الرسول، اور تو بھی شفاعت کرے تو میں انہیں اپنے فضل سے معاف کروں گا۔ یہ آیت ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اپنے گناہوں کے انبار لے کر، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ میرا اللہ میری بخشش کر دے۔ پھر وہ رونے لگا اور اس نے 4 شعر پڑھے۔ وہ 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں، اور 2 شعر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں 4 شعر موجود ہیں، میں 4 پڑھ کے سناتا ہوں۔ 2 موجود ہیں، 2 کتاب میں ہیں، پھر اس نے 4 شعر پڑھے۔ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا، جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی خوشبو پھیل گئی، چوٹیوں پر بھی خوشبو پھیل گئی۔ نفس الفدا بقبر انت ساکن ہو،
فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کا کرم بھی ہے۔ یہ دو شعر روزے پر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگلے دو شعر، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، وہ پل صراط کا نام لیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ آپ کی شفاعت کے طفیل پل صراط پار ہوگا۔ جو اس نے ایسے بات نہیں کی، جب امت آئے گی پل صراط پر تو اللہ کا نبی آئے گا اور پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا دے، یا اللہ میری امت پار لگا دے۔ ارے پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو گریں گے، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا، شراب پیتے پیتے مر گئے، زنا کرتے کرتے مر گئے، سود کھاتے کھاتے مر گئے، جھوٹ بولتے بولتے مر گئے، گانے سنتے سنتے مر گئے، ماں باپ کو ذلیل کرتے کرتے مر گئے، حرام کھاتے کھاتے مر گئے، خیانت کرتے کرتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ ان کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ گرائے گا، باقی جس کو پار کرے اس کی مرضی ہے۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کی رحمت کو میں پابند نہیں کرتا، میں اس کا قانون بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ گریں گے پر تمہارا نبی پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا پار لگا پار لگا۔ تو بدو کہتا ہے یا رسول اللہ تیری آپ کی شفاعت پر پل صراط پار ہوگا، جب قدم ڈگمگائیں گے، جب پاؤں پھسلیں گے، جب پاؤں پھسلیں گے اور وجود چھٹکے کھائے گا تو آپ کی شفاعت کا اثر ہے جو میں پار ہو سکوں گا، ورنہ میں پار نہیں ہو سکتا۔ مجھے پل صراط پہ یاد رکھنا ہے، وصاحباک لا انساہما ابدا، میں آپ کے ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں دے سکتا۔ یوں تینوں پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی، میری انگلیاں دیکھو، میری انگلیاں دیکھو، یہ بیچ میں اللہ کا نبی ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ عمر کا پکڑ ایسے، اور یوں اندر آئے، مجھے دیکھو، فرمایا مجھے دیکھو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا، میں یوں قبر سے نکلوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جری القلم، میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے، جنہوں نے ابو بکر نے امت کو سنبھالا، عمر نے امت کو چلایا۔ ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا۔ اس 1400 سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا، لولا ہوا، یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، ایک لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا، اور ایک لولا احمد لما عبد اللہ، احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا۔ یہ اس نے اشعار پڑھے اور روتا روتا آنسو پوچھتا ہوا اٹھ کے چلا۔ علامہ اتبی کو نیند آ گئی، قبر پر نیند آ گئی، ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا اتبی اٹھو اور اس بدو کو جا کے پیغام دو، تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، وہی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن نرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوئی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مضر ہے، بن نزار ہے، بن وعد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، میں تمہیں پیڑھی سنا رہا ہوں اپنے نبی کی، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن شیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروش، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ بھائیو، یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ،
ارے غلام مصطفیٰ بنا. یہ پولیس اتنے تو نظر آؤ، جیسے پولیس نظر آ رہی کہ ہم پولیس والے ہیں، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اتنا تو نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو، ایسے تو نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو، اس طرح تو نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو. الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم. موت تمہیں پکڑے گی پکڑے گی پکڑے گی، بھاگو گے پکڑے گی، لڑو گے پچھاڑے گی گرائے گی. ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا یہی ٹائم تھا. یہ تو زہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، زہر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور 10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے. آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو، تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات فرمائی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا دیے گئے، ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا، وہ ذبح کیے گئے، وہ آروں سے چڑھ کر وہ نیزوں پر چڑھے، پر انہوں نے اللہ کے سوا کسی طاغوت کے آگے سر نہ جھکایا. اور تمہیں ان پولیس والوں کو، طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے، سودا سستا ہے. اگر آل رسول جیسا خون، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا. اور یہ خون منو من بہا ہے، اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا، اولاد ذبح ہونے کرنی پڑے تو کرا دینا. ہاں یہ آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگر رسول ہے. جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ارشاد فرمایا، کم وقت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ آئے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ان ہونٹوں اللہ کے نبی نے چوما بوسے دیے. یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے. پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط ایف آئی آر کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کسی مجرم کے پشت پا بنا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا. تمہاری مرضی ہے، یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ. حسین مظلوموں کا سردار ہے، مظلوموں کا سردار ہے. مظلوم بن جاؤ، تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا. عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے، مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا. اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا ہے تمہارا اونٹ. ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا. لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے. اگر یہ سر نیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو، یہ راہیں مسدود ہو جاتی، یہ بند ہو جاتی، یہ نظر نہ آتی، ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو. سارے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا. او میرے بھائیو، 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کافر کا بچہ 2 سال کا. علی شہید ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، عمر شہید ہو گیا، عثمان، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں. چوتھا عبداللہ ہے، وہ 2 سال کا ہے. اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا، باپ بھی تو ہے نا، باپ بھی تو ہے نا. باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا. عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں. جانے سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے تھے. عبداللہ کو بلوایا. 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے، نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا. ہائے تقدیر، یہاں بٹھا لیا.
ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا. لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی، اس کا نام ہے ابن الموقد، اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا. اس وقت اس وقت کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں. دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا. جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا، کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، اگر تو راضی ہے تو مجھے. یہ کلور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں. یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں. یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں. تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر اللہ قریب. اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی. جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے. نہیں 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 نہیں، جانے دو. دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے. دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہے، رو رہے، آنسوں سے رو رہے. ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے. پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی. ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں، چتکبرا شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے. پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو. دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی. امت بن کے زندہ رہو، امت بن کے زندہ رہو، فرقوں میں نہ بٹو. اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری رات کی دعائیں ہیں. تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے. ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو، ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو، امت کو نہ توڑو، امت کو نہ توڑو. اللہ تو کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے. تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا؟ یہ باقی سارے مشرک ہیں، ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ سارے مشرک ہیں. اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکاتے؟ میں درد سے، میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں. میں نے کون سا عبد الجبار خان سے پیسے لینے؟ امت بنو امت. حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ. آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے. آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے. الموت لیس منہ الفوت. حضرت علی، الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ. آ گئے. آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گئے، اندر آ جائے. ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا. پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے، نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا. یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی ٹھٹک گئی، جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے، تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں، جہاں موت تم دبا کے کھڑی ہو، جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو، اس سے. تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں، قرآن کی نہیں چلتی ہیں.
تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو، غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا، جبریل کی صلاح ہے، جہاں کے رواں، جہاں کے رواں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کتے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں، کتے تیاریاں پوریاں، جھنڈیاں لگ گئی ہیں، کتے تیاریاں پوریاں، آگے تیاری پوری ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں گے، رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ دعا دو کملی والے کو، ایک بات کر گئے، نہ کرتے تو آج طارق جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے۔ آپ نے فرمایا جبریل واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کے ساتھ کیا کرے گا، پتا ہے کیا ہونے والا ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ حسن کے ساتھ کیا کرے گا پتا ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا یا رہنا ہے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ رکھوں گا۔ ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی، یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے، جو کفر اور نافرمانی ہے، جو زنا شراب کے اڈے ہیں، جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا۔ اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا، تمہارے اوپر صبر نہیں کیا، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا۔ الان قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے پاس بلا لے ملک الموت، اللہ کی تقدیر کو پورا کر۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا۔ جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا دو جملوں میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے میری امت، اے عباسیوں والے، اے کلور والے، اے چاندنی چوک والے، اے میاں والی والے، پپلا والے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا۔ یہ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا، ماتحتوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا۔ جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے۔ سریوں دا تیل کوئی نہیں، سریوں دا تیل، سریوں دا تیل کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بھی سارے عالم کو روشن کرنے والا۔ اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے، آخرت میں بھی دیکھنا، آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی، غوث، ابدال، قطب، شہید، پیر، فقیر، سارے سجادہ نشین، نمازی، بے نمازی، حاجی، بے حاجی، گناہگار، نیکوکار، سارے سارے، عادل، ظالم، یہ تو چھوٹا نبی نبی نبی، رسول رسول رسول، سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی
یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، ہود ابراہیم نفسی نفسی، ہود نفسی نفسی، صالح نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب یا اللہ نفسی نفسی، یوسف یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون یا اللہ نفسی نفسی، داؤد و سلیمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، ایوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، لوط کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، شعیب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ذوالکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، یسع کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یحییٰ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، زکریا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ طارق جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی؟ طارق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا؟ بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے؟ بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے؟ نبی رسول کہیں گے نفسی نفسی۔ میری بات سن رہا ہے بہت 40-50 ہزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے، سنو سنو، اس وقت دیکھ لینا دیکھ لینا دیکھ لینا، ایک ہستی ہوگی، ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی، جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اس کا نوحہ اور ہوگا، وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا، ان امتی امتی کہہ رہا ہوگا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ حالانکہ وہ کہتا دفع ہو جاؤ زانیوں، شرابیوں، ڈاکوؤں، چوروں، بے نمازیوں، میری امت کو توڑنے والوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، پر وہ کہہ رہا ہے نفسی نفسی نہیں، وہ کہہ رہا ہے امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ میرے بھائیوں میرے محبوب سے تو اجازت لی گئی، طارق جمیل سے کوئی نہیں پوچھے گا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ حضرت علی کا فرمان الموت لیس منہ الفوت، موت سے بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے، لہذا کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کیا جلدی کرو؟ النجات النجات، کہ نجات کی جلدی کرو، نجات کی جلدی کرو۔ کیسے نجات پاؤ؟ کہ احی قلبک بالموعظہ، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر۔ جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے، یہ پولیس والے روز رجسٹر پڑھتے ہیں، سارا سال گزر جاتا ہے، قرآن کی شکل نہیں دیکھتے، اور پولیس تو ویسے سامنے آ گئی۔ تم سب کا، ہم سب کا یہی حال ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کا ایک ورقہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو دل زندہ کیسے رہے گا؟ دل زندہ کیسے رہے گا؟ حضرت علی کا فرمان احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ، وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اسے نورانی بناؤ حدیث پاک کے ساتھ، وَقَوِّهِ بِالزُّہْدِ، اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت کے ساتھ، وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اسے لگام چڑھا موت کی یاد کے ساتھ، وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے اقرار لو کہ طارق جمیل اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، وَحَذِّرْهُ وَصُولَةَ الدَّهْرِ، اور اسے زمانے کے انقلاب کی کہانیاں سناؤ، وَتَقَلُّبَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ، اور لوگ کیسے وفائیں پھیر لیتے ہیں، کیسے وفائیں بدل لیتے ہیں، کیسے طوطا چشم بن جاتے ہیں، انہیں ڈرا لوگوں کی بے وفائی سے اور جفا سے، وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، اجڑی قوموں کے قصے سنا، صرف ہی پیچھے سے شروع کرو تو ربک فکبر بنتا ہے۔ یہ واحد آیت ہے قرآن جو ادھر سے بھی ربک فکبر ہے، ادھر سے بھی ربک فکبر ہے، یہ تاکید کے لیے کہ اب تو میرے نغمے کا، میری بڑائی کے بول بول، لوگوں کے دلوں میں جو پتھر گھس چکے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دے۔ تو میرے نبی نے کہا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو پیغام سناؤں، میری کون سنے گا؟ میں کس کو سناؤں؟ من ادعو ومن یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دیں، میں سب سے پہلے قبول کرتی ہوں۔ دوسرا اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو کہ کس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری، کس طرح میرے محبوب نے لیل و نہار گزارے، کیسے کیسے کٹھن گھاٹیوں سے گزرے، کتنی مشقتوں سے گزرے۔ ہائے احد کی جنگ میں جب عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا، ناک بھی زخمی ہو گیا، دانت بھی ٹوٹ گئے، تو آپ پیچھے گرے، تو
ابو عامر خزرج کا اوس کا ایک فاسق تھا، جو جیسے خزرج میں عبداللہ بن ابی تھا سردار بننے والا، تو اوس میں ابو عامر تھا سردار بننے والا، تو وہ بھی منافق ہو گیا۔ تو اس نے کھڈے کھودے ہوئے تھے مسلمانوں کے آنے سے پہلے، تو اس کھڈے میں آپ گرے، اور یہ جگہ کھڈے کے کنارے کے ساتھ لگی تو آپ غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کے گرد ابو بکر تھے، عمر تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، علی تھے، اور عبادہ بن صامت تھے، ابو دجانہ تھے، یہ سعد بن ربیع تھے، نعمان بن حارثہ تھے، یہ آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اور صحابہ نے اپنے نبی کی محبت کے سبق ہمیں پڑھا دیے، چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہاتھ یہ شد ہو گیا اور معذور ہو گئے۔ اور قتادہ بن نعمان اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، تو ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور آنکھ نکل گئی۔ تو انہوں نے ایسے منہ موڑ اللہ کے نبی کی طرف اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے دونوں چاہیے، آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میری بیگم کو برا لگے۔ تو آپ نے اس کی وہ قیمہ جو بنا ہوا تھا وہ لیا اور یہاں رکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہم اجعلھا احسن عینیہ، یا اللہ اس کی یہ آنکھ دوسری سے خوبصورت کر دے۔ تو وہ جب آنکھیں کھولی تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ تو انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو اپنا کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی سمندر کے کنارے، آگے دیکھا سمندر، پیچھے دیکھا فرعون، تو کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا، پھر لام، پھر مفعول کا صیغہ انا لمدرکون، اس کو میں اپنی زبان میں کہوں موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا ہمیں، موسیٰ آپ کا کیا بنے گا یہ کوئی فکر نہیں، ہارون آپ کا کیا بنے گا اپنے نبی کا کوئی فکر نہیں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا۔ تو ان کا کلا، تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں جوتے پڑیں، لیکن ان معی ربی سیہدین، اللہ مجھے میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا ہے۔ اور ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے، آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے، میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے، کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک جس میں سانپ تھا وہ اپنی کیڑی کو رکھ دیا، کہا مرحباً یا رسول اللہ۔ آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی۔ ابو بکر مالک، یہ کیا ہوا ہے؟ ذرا امامہ کدھر ہے، ذرا کرتا کدھر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ ایک دم میرے نبی رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تھا۔ تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو۔ ان کا اذهب انت وربك فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، ہم نہیں لڑتے۔ اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے تو مقداد ابن اسود نے کہا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا بل
नुकातिलु अमामका व खल्फका व अन यमीनिका व अन शिमालिका। या रसूल अल्लाह, हम बनु इसराइल नहीं है कि कहीं जाओ तू तेरा रब लड़े, हम आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, हमारी लाशों से गुजर कर वो जाएंगे। बनु इसराइल ने समंदर पार किया, आगे पत्थर के बुत की पूजा हो रही है। या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, या मूसा एक खुदा हमें भी लेकर दो इस जैसा। ये बनु इसराइल हैं और मेरे नबी का इंतकाल होता है पीर के दिन, और अबू बकर सिद्दीक अवाली गए हुए हैं अपनी दूसरी बेगम के पास। उनको खबर मिलती है तो वो भागे हुए आते हैं और आपके चादर हटाकर आपका माथा चूमते हैं और गरम गरम आंसू माथे पे गिरते हैं। वाह खलीला, वाह सफिया, वाह नबिया। और उसके बाद आप मस्जिद में जाते हैं तो शोर फगा है और उमर तलवार लेके खड़े हैं। जो कहेगा अल्लाह का रसूल फौत हो गया मैं उसको कत्ल कर दूंगा, वो अल्लाह के पास गए हैं, वो वापस आएंगे। तो अबू बकर मिंबर पर आए, कहा उमर उक़उद, खड़े हुए आदमी को कहना हो बैठ जाओ तो उक़उद, और लेटे हुए आदमी को कहना हो बैठ जाओ तो इजलिस। ये हुस्न अरबी है कि हर हैत के लिए अलग लफ्ज है। खड़े के लिए उक़उद, लेटे हुए के लिए इजलिस। उमर उक़उद, कहा नहीं बैठूंगा। तो पता चल गया कि जोश में है, मिंबर पर आए, अय्युहन्नास मन काना यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो मोहम्मद की पूजा करते थे वो सुन लो कि उन्हें अल्लाह ने बुला लिया, उनका इंतकाल हो गया। वमन काना यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो एक अल्लाह की पूजा करने वाले हैं उनका रब जिंदा है, मौत से पाक है। मेरे नबी ने ऐसे लोग तैयार किए जिन्होंने मेरे नबी की जिंदगी को सच कर दिखाया और जानों के नजराने पेश करके आपकी जिंदगी को दुनिया में जिंदा किया। इसलिए वाहिद जमात है सहाबा की जिनकी जिंदगी में उनको जन्नत के वादे कर दिए गए। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। इसमें साबिकीन भी और लाहिकीन भी, सबके लिए जन्नत का अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया है। एक उम्मत तैयार की, सारे कुरान नहीं पढ़े हुए थे। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फजर की नमाज पढ़ाई, थोड़ी सी आयत एक जगह से पढ़ी, थोड़ी सी एक जगह से, थोड़ी सी एक जगह से, इस तरह करके उन्होंने नमाज मुकम्मल की। और नमाज के बाद कहने लगे लक़द शग़लनी अल जिहाद अनिल कुरान। भाई माफ करना, जिहाद की वजह से मैं तो कुरान भी नहीं पढ़ सका। लेकिन बने क्या, मूता की जंग है और मेरे नबी के सामने मंजर खुल चुका है। आपने फरमाया था जब चले थे कि पहला अमीर ज़ैद बिन हारिसा होगा, ये शहीद हो तो फिर जाफर बिन अबी तालिब होगा, ये शहीद हो तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा होंगे, ये शहीद हो तो फिर जिसे मर्जी बना लेना। एक यहूदी सुन रहा था, कहने लगा ऐतरा गए, ये गए, ये नहीं जिंदा थे। तो और वहां 1 लाख रूमी और 3000 सहाबा। तो हजरत ज़ैद बिन साबित शहीद हुए। अल्लाह के नबी ने कहा तक़द्दम ज़ैदुन फ़क़ातला व क़ुतिला व दख़ल अल जन्नह सुम्मा अख़ज़ रायत जाफ़र फ़क़ातला व क़ुतिला व दख़ल अल जन्नह। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा एक कोने में 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, गोश्त की बोटी नोच रहे थे कि आवाज पड़ी झंडा गिर गया है अब्दुल्ला। तो उन्होंने वहीं फेंका। पहले 2 दरवेश थे, फकीर थे, ये बड़े मालदार थे। पहले 2 मुहाजिर थे, ये अंसारी थे। 4 बीवियां थी, बागात थे, गुलाम थे। फतरद्दद बाद तरद्दुद, तो थोड़ी देर के लिए बीवी बच्चे गुलाम बागात का ख्याल आया तो कहने लगे अब्दुल्ला बीवियों का ख्याल है सबको 3 तलाक, बागात का ख्याल है सारे सदका, गुलामों का ख्याल है सारे आजाद। अक़सम तो या नफ्स लतंज़िलिन्ना कारिहतन औ लतुताबिइन्ना इन अजलबन नास व शद्दुर्रन्ना माली अराकी तकरहीनल जन्ना अत्तालमा क़द कुन्ति मुतमइन्ना हल अंति इल्ला नुत्फ़तुन फी शन्ना। ऐ अब्दुल्ला काफी जमाना गुजर गया है जिंदगी गुजारते हुए, चल अपने साथियों के साथ मिल तू भी। और झंडा उठाया और आगे बढ़े। और आपने फरमाया और अब्दुल्ला ने झंडा उठाया और आगे बढ़े और कत्ल हुए। और फिर आप खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए। अंसार कहने लगे कि हमारे ऊपर क़यामत टूट पड़ी कि क्यों रुक गए। दोनों की दफा तो फौरन फरमाया, अब क्यों रुक गए। फिर आपने कहा हुआ दखलल जन्नह। तो अंसार ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आप रुक क्यों गए थे। कहा वो थोड़ा सा उसके दिल में खटक आई थी इसलिए जन्नत में जाने में थोड़ी देर हो गई। अब झंडा गिर गया,
साबित इब्न अकरम ने झंडा उठाया, कौन लेगा ये झंडा? उन्होंने कहा तू ले, बदरी सहाबी है, तू लेगा। नहीं, मेरे बस का नहीं है। किसी ने आवाज दी खालिद को दो। खालिद की पहली जंग थी, सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए, और उनकी पहली जंग थी। वो फरमाने लगे भाई मैं तो अभी मुसलमान हुआ हूं, किसी और को झंडा दो। कहा नहीं, सबने कहा बस खालिद खालिद। उन्होंने एक हाथ में झंडा लिया, दूध जब यूं तलवार को जब उठाया ना, तो मेरे नबी ने फरमाया थुम्मा सल्लल्लाहु सैफन मिन सयूफिही, अब अल्लाह ने अपने तलवारों में से एक तलवार को नियाम से बाहर निकाला है और उन्होंने सारी रोमियों की फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया। 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी लड़ते लड़ते, और इतना रोब छा गया कि पूरे रोम में दहशत फैल गई खालिद इब्न वलीद की। ये लोग मेरे नबी ने तैयार किए थे, एक उम्मत बनाई थी। ये मेरे नबी का अजीम तरीन कारनामा है, और अव्वलीन और आखरीन का सब एक जज्बा था। हजरत उमर की मजलिस में अबू सुफियान, इकरमा बिन अबी जहल, हारिस बिन हिशाम, सुहैल इब्न अमर बैठे हुए हैं। तो हजरत बिलाल आ गए, कहने लगे आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर हजरत अम्मार आए, आपने कहा आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए। फिर हजरत सुहैब आए, आपने कहा तुम लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर हजरत मिकदाद आए, आपने कहा तुम लोग थोड़ा पीछे हो। पीछे होते होते जूतियों पे जा बैठे, मुहाजिरीन अव्वलीन को आगे बैठाया। तो ये गुस्से से बाहर निकल आए और अबू सुफियान कहने लगे देखते हो उमर ने हमारे साथ क्या किया है? तो सुहैल इब्न अमर कहने लगे सही किया, वो हमसे पहले ईमान लाए तो वो आगे निकल गए, हम बाद में ईमान लाए तो हमें तो पीछे ही रहना है। तो कहने लगे अगर आखिरत में पीछे रह गए तो फिर क्या होगा? ये फतह मक्का के मुसलमान हैं, फतह मक्का, फिर क्या होगा? तो सारे घबरा के हजरत उमर के पास आए कि हमने देख लिया है जो तूने किया है, ठीक किया है, चलो हम पीछे रह गए हैं, लेकिन कोई तरीका बताओ कि आगे नहीं बढ़ सकते तो जन्नत में साथ तो हो जाए। तो उन्होंने फरमाया इन्होंने जिहाद में जान दी थी, तुम भी जाने लगा दो तो तुम भी इनके साथ हो जाओगे। तो 400 कुरैशी सरदार मक्का से निकले, 400, और हारिस इब्न हिशाम अबू जहल के छोटे भाई हैं, इतने हरदिल अजीज थे। जब ये निकले तो सारा मक्का छोड़ने बाहर आया और सब रो रहे थे, बच्चे बच्चियां मर्द औरत। तो हारिस इब्न हिशाम खड़े हो गए, कहने लगे या अहला मक्का, ए अहले मक्का, अल्लाह की जात की कसम मक्के से महबूब कोई शहर नहीं, तुमसे महबूब कोई लोग नहीं, लेकिन एक दाई ने आवाज लगाई, उस पर हमारे गुलामों ने लब्बैक कहा। आज वो इतना आगे जा चुके हैं कि अगर हम ये सारे मक्के के पहाड़ सोना बना के खर्च कर लें तो उनके एक मुट्ठी जौ का अजर भी नहीं पा सकते। तुम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे कि आगे नहीं तो बराबर तो हो जाए। तो ये सारे सरदारान तशरीफ लाए, अजना दीन की जंग हो रही थी, उसमें शिरकत, उसमें फतह हुई। फिर यरमूक की जंग हुई जो फैसला कुन जंग थी जिसने शाम का फैसला कर दिया हमेशा के लिए। 9 दिन ये जंग चलती रही, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुसलमान सहाबा दबते 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 औरतों के खेमों तक आ गए, इतने कदम उखड़े कि औरतों के खेमों तक आ गए। तो हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार की नियाम को तोड़ दिया और लोहे के टोपी को उतार के फेंक दिया। कहा मन युबायुनी अलल मौत, या अल्लाह हमें मौत देगा या फतह देगा। तो हजरत खालिद इब्न वलीद और इकरमा रिश्तेदार हैं, तो खालिद इब्न वलीद ने उनका ऐसे हाथ पकड़ लिया, ना 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 ना, अभी तुम्हारी हमें जरूरत है, ये ना करना ये ना करना। तो उन्होंने कहा इलैका अन्नी, दूर हो जा मुझसे। इन्नी व अबी कान मिन अशद्दिन नास अदावतन लिरसूलिल्लाह व अफर्रु मिनकुमुल यौम, मैं और मेरा बाप सारी जिंदगी दुश्मन इस्लाम रहे, आज ही तो दाग धोने का वक्त आया और मैं भाग जाऊं। इन्ना लका साबिक़तन, तू मुझसे पहले ईमान ला चुका है और आगे बढ़ चुका है, पीछे हट जा, मेरे रास्ते में हाइल ना हो। तो सबसे पहले उनके बेटे आमिर बिन इकरमा ने बैत की, फिर हारिस बिन हिशाम, सुहैल बिन अमर, ज़रार बिन अज़र, अबू सुफियान बिन हर्ब, इन सारे सरदारों ने बैत की और सब ने अपने खुद लोहे की टोपियां फेंक दी और तलवारों की नियामें तोड़ दी और शेर की तरह हमला आवर हुए। वो सारे रोम को पलटा के पीछे फेंक दिया और जब रोम के कदम उखड़ गए तो खालिद इब्न वलीद फौरन भागे भागे वापस आए कि मैं पता करूं
کہ اکرما کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں، رشتہ ایک مخزومی ہے نا دونوں. تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرما کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا، یہاں. تو ان کی آنکھیں کھلی کر قول کہ میں خالد ہوں. کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ؟ اقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے فتح دی. کہ اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے. اور جان نکل گئی. تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر پر غصہ آ گیا. اللہ زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد. حنتمہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے. حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی. یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہے، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہے، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے. لیکن بیٹو صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی. اہل اللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ. مجاہدے سے انسان میں جلا. تو نیت کرتے ہو سارے؟ چند باتیں کہتا ہوں. اپنے اس ماحول میں غیبت کسی کی نہ کرو نہ سنو. غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے. غیبت نہ کرو کسی کی. کئی لڑکے بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اپنے استادوں کی غیبت کرتے ہیں. یہ محروم ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر پائیں گے. تو السلام علیکم. آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ بیان سماعت فرمایا. مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکی کی بات سننا اور شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ.